شاید دختر بھی جوائن کریں گی. جی طاہر صاحب, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے جی ہماری؟ ہاں جی, جی ہاں طاہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل فرسٹ کلاس. کافی دن بعد ہے آپ کی آمد ہوئی ہے. جی جی یہ میری جو وہ بڑی بیٹی ہے وہ تو نہیں ہے, وہ امریکہ چلی گئی تھی. یہ میری نمبر 2 بیٹی ہیں. یہ ان کا بھی ایک الگ فیلڈ ہے. ہاں جی, وہ میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو میں کہا میں ابھی تمہیں بات کرواتا ہوں تو تم اپنے بھی خیالات کا اظہار کرنا, کچھ سننا. تو میرے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سن رہی ہیں. ٹھیک ہے بھائی, ضرور. آپ بول رہے ہیں جی فرمائیے. جی بس میں سوری ابھی انٹر ہی ہوئی ہوں آپ لوگوں کی. آج کیا آپ لوگوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ میں نے زندگی میں آج تک کبھی یوٹیوب لائیو اسٹریم جوائن نہیں کی, سو مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی باتیں کیا ہو رہی ہیں. اور ابو نے مجھے انکلوڈ تو کیا, آئی ڈونٹ نو what I can share with you all. لیکن میری اور میرے ابو کی اس وقت بہت ایک ایموشنل ڈسکشن ہو رہی تھی, ایموشنل ان اے گڈ وے, کیونکہ ہم ایکچولی اپنے لارڈ, اپنے اللہ, اپنے کریٹر, آپ جو بھی اس گریٹر ریئلٹی کو نام دینا چاہیں, اس کے متعلق بات کر رہی تھی. تو میں جب بھی بات کرتی ہوں اس موضوع پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میری روح جو ہے وہ کسی ایک اور موڈ میں چلی گئی ہے. اٹس لائک آئی ایم آلموسٹ ان اے ٹرانس, کیونکہ جب مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی گریٹر ریئلٹی کے متعلق سوچنا شروع کرتے ہیں تو وہ اتنی انفینٹ ہے کہ میرا جو انسانی میری جو ریئلٹی ہے, میری لینگویج سے میں اتنی لمیٹیڈ ہوں کہ میں اس چیز کی گریٹنس کو ڈسکرائب نہیں کر پاتی. یٹ اس اللہ نے مجھے ایسا ذہن دیا ہوا ہے کہ وہ پھر بھی اس ریئلٹی کو کی ایگزسٹنس کو سمجھ رہا ہے, اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے, لیکن وہ اس کو انکیپسولیٹ کبھی نہیں کر پائے گا ہمارا برین. تو میں ابو سے ہی کہہ رہی تھی کہ ابو آئی تھنک ہم ہمیشہ لمیٹیڈ رہیں گے. اور دوسری میں یہ بات ابو سے کہہ رہی تھی کہ جو سب سے ٹریجڈی ہوئی ہے ہمارے ماڈرن ہیومن کے ساتھ, کہ ہم بالکل نیچر سے کٹ آف ہو گئے ہیں. کیونکہ اب ہم گھروں کے اندر کسی نہ کسی ڈبے میں ہم بند ہوتے ہیں, گاڑی کے ڈبے میں, گھر کے ڈبے میں, آفس کے ڈبے میں. ٹیکنالوجی تو خیر ایک اور چیز ہے آف کورس, لیکن پرانے زمانے کے میں انسان کے اوپر غور و فکر کر رہی تھی. وہ لوگ جو آج سے 10 20 30 ہزار پہلے تھا, ہنٹر گیدرر, جن کی کیو پینٹنگز ہمیں ملتی ہیں, ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے انہیں اسٹون ہینج بنائے. اور آج کل کا ماڈرن مین بیفل ہو جاتا ہے کہ ان اسٹون اسٹرکچرز کے اندر کتنی امیزنگ جیومیٹری تھی, جو وہ لونر ایکویناکس اور سن ایکلپس کے حساب سے وہ چیزیں کریٹ ہوئی تھیں. تو ہم ان لوگوں کی جو انٹیلیجنس تھی اس کو ہم ان نو وے شیپ اور فارم انڈر ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں, یا کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ پریمیٹیو جنگلی لوگ تھے. لیکن مجھے یہ دکھ ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو اس پرانے زمانے کے انسان کے پاس جو نالج تھی نا آف دس گریٹر ریئلٹی, وہ مچ 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 مور ویسٹ تھی, بیکاز دے ور ان ٹچ ود نیچر and they saw consciousness in every living creature, whether it was animals or plants or the grass, or even when they looked up at the skies, they saw this greater reality everywhere. So بس وہی باتیں میں آپ کو sort of recap کر رہی ہوں کہ اللہ کو ایک بابا بنا دیا. ہاں بس دکھ کی بات یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک بابا جی بنا دیا جو آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی چیک آپ کو دے دیتے ہیں .+1, اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو -1. اور اس کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عظمت کو ہم نے ایکچولی بہت جو ہے نا اس کو کم کر دیا اپنی آنکھوں میں. اور اس کی عظمت کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کو کچھ پہلے باتیں بتائی ہیں, اس کی گریٹنس کو اس وے میں دیکھیں تو ہم آئی تھنک شاید 24/7 ہم شاید سجدے میں ہی رہے, کیونکہ ہی از جسٹ سو گریٹ اینڈ آئی ایم سو لمیٹیڈ ود مائی لینگویج ابیلٹی ٹو ایون ڈسکرائب ہز گریٹنس. سو دیٹس کائنڈ آف وٹ می اینڈ مائی ابو ور ڈسکسنگ. سو آپ لوگ پلیز بتائیں آپ لوگ کیا ڈسکس کر رہے آپ تھے؟ کے بہت صوفی ایلیمنٹس آپ کی جو آپ نے ڈسکرائب کیا, آپ کے ایکسپیرینس آف دا ڈیوائن, کافی حد تک اس میں وہ پائے جاتے ہیں. دوسرے مجھے یہاں ایک موومنٹ ہے یونائٹیڈ کنگڈم میں, ڈروڈری آپ نے سنا ہوگا. جہاں تک نیچر کے تعلق سے آپ نے کہا کہ سراؤنڈنگز اور اپنے اطراف کے لوگ, اپنے اطراف کی جو فلورا اینڈ فونا ہے, اور جو لینڈ آپ کا جو جس لینڈ پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے جو فیچرز ہیں
اس میں وہ اسپریچولیٹی سیکھ کرتے ہیں. میں بھی گیا تھا 2-3 بار ان کے اس میں. یہاں ہمارے آرچ بشپ آف کینٹربری تھے ایک، حالانکہ وہ آرچ بشپ تھے چرچ آف انگلینڈ کے، لیکن وہ بھی ڈروئڈری میں بلیو کرتے تھے کسی حد تک، اور اس سے بہت تنقید بھی ہوتی تھی ان کے اوپر، لیکن لوگ یہاں ٹالرنٹ ہیں تو وہ اس کو مطلب برداشت کر لیتے تھے. تو بڑا دلچسپ آپ کا کمبینیشن ہے، صوفیزم اینڈ ڈروئڈری دونوں ملا کے ایک نئی اسپریچولیٹی آپ کریٹ کر رہی ہیں. آئی ایم فیسینیٹڈ ویسے بائی. طاہر علی صاحب، میں آپ کی صاحبزادی کو میں بھی اپنی بیٹی کہوں گا. مجھے بالکل بالکل اجازت جی، ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی مجھے بالکل. اجازت ہے. بالکل بالکل بیٹا جی انکل. بہت اچھا لگا آپ کا انداز اور جو ہے آپ کی جو خیالات. میں کچھ دیر کے لیے میں اپنے آپ سے باہر ہو گیا. بہت اچھا لگا بیٹا. دیکھیں میں خود بھی کیا کرتا ہوں، میری عمر بھی اس وقت 60 کے قریب ہو گئی ہے. کبھی کبھی میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں اکیلا، کبھی جنگل میں کسی پیڑ کے نیچے جو ہے میں بیٹھ جاتا ہوں اکیلا تنہا، کبھی چڑیوں کو چہچہاتا ہوا سنتا ہوں، اور بے خودی کے عالم میں میری زبان سے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ الفاظ نکلتے ہیں: اگر خاموش رہوں میں، اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے. اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہوں تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بالکل ماشاء اللہ، ایگزیکٹلی. بہت پیارا. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، میں چپ رہنا سب کچھ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں اگر کچھ کہہ دوں تو گویا کہ اس کے حسن کو میں لمیٹڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی بالکل لمیٹڈ ہوں. میرے الفاظ لمیٹڈ ہیں، میرا انداز لمیٹڈ ہے، میری سوچ لمیٹڈ ہے، سب کچھ لمیٹڈ ہے. میں ایک بالکل ان لمیٹڈ کو کیسے انکمپاس کر سکتا ہوں؟ ناممکن ہے. تو جن لوگوں نے جو کچھ جب جن جن کتابوں کے ذریعے سے جن جن باتوں کو جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، میرے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کچھ بھی نہیں. آپ چپ رہیں، سوچیں، یہی آپ کے لیے خیر ہے. جو کچھ کہہ دیں گے تو آپ نے اس کو لمیٹڈ کر دیا. بالکل، اس لیے بھلے وہ وہ میں عربی ابھی کو کتاب ہو یہی یا کہہ رہی کوئی بھی کتاب، کسی کتاب میں مطلب وہ اس کو آپ انکمپاس نہیں کر سکتے. بالکل. سو کتاب میں ایک اور ابو انسانوں نے یہی لکھی ہے. بات ڈسکس کر رہے تھے. جی سوری آپ کو انٹرپٹ ذرا سا کر رہی ہوں کہ وہ جوز جوش لوگ ہیں، وہ اللہ کو کہتے ہیں یاہوے، اینڈ لوسلی ٹرانسلیٹڈ اٹ مینس ہی ہو از. دے ایکچولی انڈرسٹوڈ انکل جو آپ نے ابھی ایگزیکٹلی یہ بات کہی ہے. They جی جی understood that reality is so great, it's so beyond something that our limited human language can encapsulate, that they said, you know what, we can't even call it anything other than Yahweh. That's something who he is, whatever that is. So very ایگزیکٹلی beautiful. آپ کی poetry مجھے بہت اچھی لگی، بہت جی. بہت amazing. شکریہ بیٹا، یہ بہت میری اچھا لگا. بیٹی سچوالا صاحب، جی یہ میری بیٹی غزلیں بھی بڑا اچھا گاتی ہیں، لیکن گاتے گاتے رو پڑتی ہیں. شاید کی غزل گاتی ہے تو ان کو رونا شروع ہو جاتا ہے. بھائی رونا تو مجھے بھی بہت آتا ہے، اور یہ اور وہ میں سے اور میں بھی جو کوئی ہے نہ کوئی رونا بالکل ہوتا جب ہے. اکیلا ہوتا ہوں تب روتا ہوں. میں بالکل مجھے اچھا بالکل. لگتا ہے رونا، مجھے اچھا لگتا ہے، بالکل بالکل. کیونکہ میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ میرے آنسو کو میں کسی اور کو نہیں دکھاؤں گا. وہ جو ہے وہی دیکھے گا، وہی سمجھے گا میری آنسو کی قیمت. کوئی اور نہیں سمجھ سکتا، یہ میں جانتا ہوں. جی ہاں، یہ بات ہے. سچوالا صاحب، جب یہ جمعۃ الوداع ہوتا تھا یا کچھ ایسا، جب میں چھوٹا تھا، جب میں بلیور جی تھا، جی تو جی. لوگ روتے تھے میرے اطراف، الوداع الوداع فی شہر رمضان، اس طرح، اور لوگوں کے آنسو ٹپک رہے ہیں، اور مجھے ہنسی آتی تھی اس بات پہ. کبھی مجھے اس پہ رونا نہیں آیا، لیکن لوگوں کی تکلیف دیکھ کے مجھے ہمیشہ رونا آتا تھا بالکل بچپن میں بھی. تو مجھے ان کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، یہ شہر رمضان جو ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہے، تو لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ تو یہ نفسیات کیا ہے سچوالا صاحب؟ تھوڑا سا اس پہ آپ یہ روشنی ڈالیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. نہیں، بات یہی ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے یعنی مطلب یوز ٹو کر بنا دیا گیا ہے نا. لوگ ان نیچرل ہو گئے، ان کو بنایا گیا، جی جس بنایا طرح گیا. انگلش میں کہتے ہیں نا یارننگ فار سم تھنگ، تو جی کسی جی چیز کا انسان جو ہے نا وہ کسی چیز سے بچھڑا ہوا ہے، یا شعور تو اس میں آ گیا ہے، لیکن اس کو اس کا صحیح احاطہ نہیں کر پا رہا.
جی That's a very good تلاش میں ہے، آپ کی جی تلاش ہاں میں ہے. ایکسپلینیشن ایکچولی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں تو فیلنگ نہیں ہے جو شہر و رمضان ہے، اس میں تو کوئی تو اس کے لیے کیوں رویا جا رہا ہے، یہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا. آئی تھنک کہ انکل جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے یہ بات کہ میں آپ جاتے ہیں اس ٹائپ کی محفلوں میں، جی ہر انسان کو نا ہم ایکچولی ایون دو وہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ ایک ہی محفل میں گیدر ہوئے ہوئے ہیں، لیکن ہر انسان کی نا ایک اپنی ریئلٹی ہے جو اس کے دل اندر ایک ہے. اس کا جو کانسیپٹ یا ریلیشن ہے اللہ سے، آپ یقین کریں اگر آپ ایک ہی جیسے کسی سیکٹ میں کسی ایک اسپیسیفک مسجد میں چلے جائیں اور آپ ہر انسان سے پرائیویٹلی پوچھیں کہ تمہارا کانسیپٹ کیا ہے کہ پروفٹ محمد کون تھے، آپ یقین کریں کہ ایون دو وہ ایک ہی سیکٹ سے ایک ہی ان کا کوئی لیبل ہوگا جو کیری کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے کانسیپٹس بہت ڈفرینٹ ہوں گے that how they see the prophet. There will be some general agreements. لیکن آئی تھنک آئی پرسنلی فیل کہ میں ایکچولی کسی کو جج بھی نہیں کر سکتی کہ کسی کا دل کس چیز پہ ٹوٹ رہا ہے، اس کے اندر کون سی ایک دنیا ہے جو آباد ہوئی ہے، وہ اسپرچویلٹی کے کس لیول پہ ہے اور کہاں لیکن اس کی زندگی نے اسے پہنچایا ہے. آئی ہوپ کہ مجھ سے آپ ایگری کریں گی کہ ایک جو بہت کامن کیریکٹرسٹک ہے پوری دنیا کے مسلمانوں میں پروفٹ کی پرسنالٹی کو لے کے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کہیں تو بری طرح سے آفینڈ ہو جاتے ہیں سب کے سب، اور ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بہت عجیب و غریب چیز ہے جو بہت یونیک ہے. میں نے سچوالا صاحب کے ساتھ اس پہ ایک اسٹریم بھی کی تھی کہ ہم میں جو مسلمانوں میں جو پرستش شخصیت پرستی کا جو وہ رہا ہے نفسیات، وہ ان کا ڈاؤن فال رہا ہے، کافی عرصے سے یہ چلا آ رہا ہے. اور اس میں سو انکل تھامس اس کے کارلائل لیے نا نے میں بہت اسٹرانگلی آئی نو ویئر یو آر گیٹنگ ٹو، آئی فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دس ٹاپک. اور میں آپ لوگوں کو ذرا سا اپنا بہت جلدی سے ہسٹری بتا دوں کہ جب میں چھوٹی تھی نا تو میں کوئی بھی چیز کرتے ہوئے دیکھتی تھی نا اپنے اسلامک ٹریڈیشنس کے اندر، تو میں امی ابو سے ہمیشہ کویسچن کرتی تھی اچھا یہ ہم کیوں کرتے ہیں. تو مجھے جواب آتا تھا کہ یا ایک جواب آتا تھا قرآن میں ہے، یا ایک جواب آتا تھا کہ یہ ہمارے نبی کی حدیث میں ہے. تو جیسے جیسے میری زندگی بڑھتی رہی ان مائی 20s I started noticing more and more and then I would ask a specific question کہ اچھا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. پھر میرا زیادہ وہ ہو گیا نا کیونکہ ود ایج. تو I hope I'm not offending anybody because I have a lot of respect for my prophet and I think he was something that I actually don't know and I ask Allah Ta'ala to guide me to discover him. تو میں فگر آؤٹ کیا کہ جو ریڈیکولس چیزیں جو میں دیکھ رہی تھی لوگ کر رہے تھے وہ ایکچولی اس کا جواب آتا تھا کہ ہاں یہ حدیث سے آ رہا ہے بیٹا، یہ حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے. پھر اب جب میں اس عمر پہ آئی ہوں now 41 تو میں نے ذرا سی ہسٹوریکل ریسرچ کی اور پتہ لگایا، کچھ اسکالرس کو سنا جو اپنے آپ کو اسکالر لوگ کہتے ہیں، آج کل انفارچونیٹلی بہت زیادہ اسکالرس ہیں فار بیٹر اور فار ورس. تو پتہ یہ لگا کہ اگر آپ حدیث کی ہسٹری میں جائیں کہ what is considered authentic hadith, whether what's not, so it's really just passed on sayings. And I think we can do a very simple Chinese whisper experiment where even in a given situation within 10 minutes human beings are able ہیں ایک proper information کو بالکل صحیح پیور فارم میں pass on کرنے کے لیے. So what exactly the prophet was, that is kind of what I'm trying to say is that I don't know what the prophet was. Who was he? I just know, if I just have to look at it from a very scientific, rational mind, that he was something who came, and even یہاں پر westerners جو ہیں ان کی ڈاکیومنٹریز جو انہوں نے prophet کے اوپر بنائی ہیں وہ بھی اس چیز پہ بیفل ہوتے ہیں کہ وہ ایک انسان تھا جو نہ امیر تھا، جو اپیرنٹلی جاہل تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس بندے نے اپنی لائف ٹائم کے اندر وہ جو بھی میسج اور جو بھی ڈیوائن لائٹ لے کے آیا تھا اتنے چھوٹے ٹائم میں وہ دنیا کو اس نے قابو میں کر لیا اپنے میسج سے. لائک دا ورلڈ جسٹ اینڈ آئی ڈونٹ اینڈ نہیں بیٹا، یہاں پر میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکوں گا. یہاں آپ کی مس کنسمپشن ہے. اچھا یہ آپ کی ایک غلط فہمی ہے کہ اس نے اپنی اتنے چھوٹے سے ٹائم میں ایسا کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ کو اس بات کو اگر سمجھنا ہے تو ایک موٹی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
جسے آپ سمجھ جائیں گے. دیکھیے اگر واقعی اس کتاب جسے ڈیوائن کتاب کہا جاتا ہے, ڈیوائن میسج کہا جاتا ہے, اور اس شخص کو ایک ایکسٹرا آرڈنری یا سپر مین جو بھی آپ جیسا جو سمجھا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, اگر واقعی یہ شخص صاحب قرآن ہے اور واقعی کتاب جسے قرآن کہا گیا ہے وہ کوئی ڈیوائن بک ہے, تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک شخص اس زمانے میں یعنی ان لوگوں کو اسی کی زبان میں جسے قرآن کہا جاتا ہے, اپنی زبان سے ان لوگوں کو اسی کی زبان میں ڈیوائن میسج 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 13 سال تک بیان کرتا رہا. 13 سال کا رزلٹ کیا نکلا؟ 86 لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور ان میں بھی میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو بالکل اپنے زمانے کے جو ہے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں. دیکھیں اس کتاب میں نہ تو کوئی اٹریکشن ہے اور نہ اس پرسنالٹی میں کوئی اٹریکشن ہے, کوئی اٹریکشن نہیں ہے. ایگزیکٹلی نہ تو پرسن میں کوئی اٹریکشن ہے, نہ اس کتاب میں, نہ اس میسج میں. یہ سارا جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہے, وہ ہے تلوار. اور یہ بات میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں لیکن پھر انکل یہ بات آ جاتی ہے, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں گی آپ کے اس آرگیومنٹ پہ, کہ اگر ہم انسان جو ہے نا ود ان اے گیون مومنٹ, ایک گھر والوں میں ایک فیملی کا جو یونٹ ہوتا ہے, in a given moment we are all in a very different place internally, right? So a girl has come home from school, she was bullied, so she's in a different place. The mom who was at home, she had a wonderful time, kids were away, she got to do meditation or yoga or whatever beauty treatments that she did, she got a really, so she's in a very different state of mind. The dad had a good time or a bad time at his office, he's in a different state of mind. So the thing is when you actually اور میں کہوں گی کہ وہی اب جب آپ کتاب کو کھولتے ہیں, کسی کو ایک ناول ہے وہ بہت پسند آئے گا, اور وہ اس آتھر کی ان ڈیپس کے اندر ایسا گیا ہے کہ ہی کین اسٹاپ ریکمینڈنگ دیٹ ناول ٹو ہز فرینڈس. سو آپ نے بات تو کہہ دی, آئی ریسپیکٹ یور اوپینین, بٹ وین آئی اوپن دا قرآن, مجھے تو اس کے اندر اتنی ڈیپتھ نظر آتی ہے. اور انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو مین اسٹریم اسلام میں لوگوں نے اس کتاب کو جس طریقے سے یوز کیا ہے اور ابیوز کیا ہے, تو آئی سی دس بک ایز اے ملٹی ڈائمینشنل بک, بیکاز یو نو the violent terrorist, he's finding a lot of terrorism in that book that he does, and he supports it out of that book, but there's some other person sitting, اور اس کو کسی نے اس کی کایا پلٹ دی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ میں اس بک کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. نہیں ذرا سن لیجیے ذرا. دیکھیے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں نا, ٹھیک ہے, میں آپ کی یہ ساری جو ہے جو کچھ آپ نے کہا اس کی میں اس کا میں احترام کروں گا. آپ ذرا غور کیجیے, آپ نے یہ فرمایا کہ اس کتاب میں بہت کچھ جو ہے ڈیپتھ ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کیا آپ اس کتاب کی ایکچوئل ٹنگ سے واقف ہیں؟ ایکسپرٹ کس سے؟ نہیں, اس کتاب کی جو لینگویج ہے اس سے آپ واقف ہیں, جانتے ہیں آپ؟ میں واقف تو نہیں ہوں, نہیں, ناٹ پرسنلی, سم ورڈز ہیئر اینڈ دیئر, یو نو. اس سے بات نہیں جانی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کتاب میں کیا ڈیپتھ ہے. آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ ٹرانسلیشن کو پڑھا ہے, وہ اصل میں وہ ٹرانسلیٹر کا کمال ہے, وہ کمال اس کتاب کا نہیں ہے, ٹرانسلیٹر کا کمال ہے. ہاں, تو نہیں انکل, what I'm doing right now in my life, I know آپ سوچ رہے ہیں کہ maybe, but what I'm figuring out in my husband also, that کچھ آیاز آف دا قرآن جس کو لوگ کہتے ہیں اس میں تو جادو ٹونے کی بات ہوئی ہوئی ہے, یہ دیکھو ٹرانسلیشن یہ کہہ رہی ہے, ٹرانسلیشن hugely differ, even the translations are different. So I'm actually, اب یہ جاننا چاہوں گا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو قرآن کی کون سی آیتوں میں ڈیپتھ لگی؟ آپ ایک 2-4 ایگزامپل دے سکتی ہیں؟ ہاں, میں آپ کو جسٹ آف دا ٹاپ آف مائی برین دے سکتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, جو ہے آپ بتائیے, 1-2-3 مثالیں دیجیے. ہاں, جو ابھی میں نے ریسنٹلی پڑھی ہے, بیکاز اٹس آن دا ٹاپ آف مائی ہیڈ رائٹ ناؤ ان مائی میموری, وہ ہے the interaction that Allah is having with the angels and Hazrat Adam's reality. It's completely not the way
that we see this. The story is so deep. Now you'll say probably کہ ہاں بیٹا آپ مسلمان ہو, you love your Quran, so تم بڑی اس کی ڈیپتھ میں جا رہی ہو, لیکن میں جب بھی وہ آیت پڑھتی ہوں مجھے اس طرح سے وہ سٹوری نظر ہی نہیں آتی. کون سی چیپٹر کی کون سی وہ آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ اینجلز کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں میں نے آدم بنایا, چلو اب اس کے سامنے سجدہ کرو, اور شیطان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بہتر ہوں اس چیز سے, تو مجھے تم سجدہ کیوں کرا رہے ہو. So I'm completely looking at that whole ayah in a very different context. I feel like آپ کا کیا کانٹیکس ہے اس کا؟ میرا context یہ ہے کہ first of all the discussion is definitely about human creation, not this one Adam alayhi salam that we think, but Allah basically what that story is saying is that now a creation of man has happened. ٹھیک ہے, and then I see angels as the forces of nature, which we till this day have been using, right? We use wind to make windmills, right? That bring us water, and now, of course, in recent times, energy to, get electricity and whatnot. So I feel like in that discussion, and I've always looked at angels in that way. Not always, but, meri sense wo angels ko us tarah se leti nahi hai. Main angels ko forces of nature samajhti hu, جو ہماری گریٹر کریشن. سنیے, آپ کا سمجھنا ٹھیک ہے, آپ کا سمجھنا آپ کی جگہ, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھی قرآن کا ٹیکسٹ ایکچوئل کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ آپ My personal belief tells me that this book really truly was for all times. So when a person 1500 years ago opened this book and read that ayah, he probably understood it just as is. And actually, you know what, even in our modern era, مجھے لگتا ہے کہ کئی لوگ ہیں جو who love surface meanings, who love ease. So وہ ایکچولی ان کو جو ہے وہ سٹوریز جو ہیں وہ ایز از وہ ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں. کہاں سے رہی مجھے یہ بتائیے نا, آپ کا یہ جو ہے یہ اس طرح کا جو ہے آبجیکشن ہے کہ لوگوں نے اس کی سرفیس میننگ لی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کہہ رہی ہوں کہ ہر ایک کا انٹلیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, نہیں ہر ایک کو ڈفرینٹ چیزیں اپیل کرتی ہیں, اور ہر ایک کا انٹلیکٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. نہیں, سن لیجیے, دیکھیں قرآن کا ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے نا, ہم ٹیکسٹ کو دیکھیں گے, اس کو ویریفائی کریں گے, اس پر جو ہے ہم جو ہے غور کریں گے. جب ہم ٹیکسٹ پر غور کرتے ہیں, اصل میں ہوتا یہ ہے, مجھے پتا ہے, کیونکہ آپ جتنی باتیں کہہ رہی ہیں میں ان تمام باتوں سے گزر چکا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, میں بھی ایک بہت لمبے عرصے تک میں وہی تھا جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں, قرآنیس کہتے ہیں. میں ان کے بیچ میں نے زندگی گزاری ہے. میں نے ان لوگوں کے آرگیومنٹ کو, ان کی باتوں کو بہت غور سے سنا ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور پھر جو ہے میں نے سب کچھ چھوڑ کر ٹوٹل فوکس قرآن پر کیا ہے. میں یہ باتیں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے میں کوئی کسی بخاری کو یا کسی حدیث کے ذخیروں کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں. میں نے وہ بھی کیا ہے, یہ بھی کیا ہے, اور بہت غور سے کیا ہے, اور بہت لمبے ٹائم تک کیا ہے. سب کچھ کرنے کے بعد آج میں یہاں کھڑا ہوں. So where are you right now? I'm curious. نہیں, ظاہر بات ہے, دیکھیں میں میرا احساس کیا ہے میں نے اپنے شعر میں بتا دیا آپ کو. اب رہی بات کہ کتابیں جتنی ہوتی ہیں, جو کچھ ہیں, کتابیں زمین پر لکھی جاتی ہیں, لکھنے والے انسانی ہاتھ ہوتے ہیں, اور انسانوں ہی کے ذریعے یہ دوسروں تک پہنچتی ہیں. کسی کتاب میں کسی بات میں کوئی ڈیوینٹی نہیں ہوتی, کسی چیز کا تعلق نہ کسی آسمان کے جو ہے کسی بابے سے ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سچوالا صاحب, میں کچھ کہنا چاہوں گا. یہ نہیں کہیں گے انکل, اوکے انکل آئی نو, اب میں ابو سے بات کر رہی تھی, اگر ہم سائنٹیفک پہلو سے دیکھیں اور جسٹ نیچرل ورلڈ کو اگر اینالائز کریں تو ہم انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وی آر جسٹ ون آف دا میملس رومنگ دس ارتھ. ٹھیک ہے, but we are definitely very profound. Just the fact that me and you are having this discussion, the fact that our language can come up with a word like infinity, right? Infinity کا ایک ایسا concept ہے کہ ہمارا brain اس کو understand کیسے کر رہا ہے کہ everything that we see around is finite. So we are profound beings because of the language we have. So when you say that this book is just a book, I feel like, no, I'm sorry, but I feel like there's literature out there which is profound, and our understanding of that. اس میں ابھی تک آپ نے کچھ بتایا نہیں نا.
میں آپ سے وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں آخر ہے کیا؟ ایسی but میں کون آپ کو سی یہ لاجیکل بات انکل ہے، ایکسپلین ایسی کر کون رہی سی ہوں. بات ہے، مجھے کوئی ایک بات بتائیے جس سے میں واقعی اٹریکٹ ہو سکوں. کوئی ایک yeah, بات بتائیے نا. yeah. آپ نے سچولا جو صاحب کچھ کہا یہ آپ کی اون انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ exactly نے ٹھیک کتاب کے ہے. اندر کسی کو نہیں کیا. لیکن آپ کون سی اپیل ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کوئی بات ہے، ایک آپ بات بتائیے نا. جو مجھے ایسا کون سی انسان بہتر بناتی ہے، یا ایک کوئی دیکھیے ایسی بات جو کوئی نہیں، سائنٹیفک بریک تھرو میں نہیں، نے آپ کو بتاؤں؟ میرے کیا بتاؤں؟ نزدیک یہ سننا کتاب کیا انسان کو چاہتے ہیں؟ بہتر نہیں بنا سکتی. یہ کتاب جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، میرے نزدیک جتنا میں نے غور کیا ہے یہ کتاب بہتر تو نہیں بلکہ بدتر بنا سکتی ہے، اور اس کے لیے میرے پاس باقاعدہ ثبوت ہیں. ایک نے میں جو ہے 20 ثبوت دے سکتا ہوں. 20 ثبوت دے سکتا ہوں. سچولا وہ صاحب ہیں میں بہن سے کچھ جی. کہنا چاہوں گا. The fact that we have infinity in our vocabulary doesn't prove that there is a spirituality in the Quran. آپ کا آرگیومنٹ کچھ ایسا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دنیا میں میں دوسرے بھی ایکچولی انکل سیکرٹ ٹیکسٹ لینگویج ہیں. کی بات کر رہی ہوں. ہاں یو ہاں نو نہیں آئی ایم آپ ایکچولی ٹرائنگ ٹو بالکل بچانا ایکسپلین یو. آرگیومنٹ تھا. سوری مجھے کہنے میں یہ No, I بڑی completely عجیب لگ رہا respect your opinion. ہے. جی جی میں یہ ایکچولی کہنا چاہ رہی ہوں کہ انکل کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. But I مجھے بھی feel نہیں like نظر آئی. مجھے بھی نہیں نظر آئی. نہیں، کیا خاص I چیز ہے؟ completely respect your opinion. نہیں بتائیے نا آپ کیا خاص چیز آپ نے لگا تاکہ میرے بھی علم میں اضافہ ہو. So اگر جب آپ میں نے قرآن واقعی کو پڑھتی ہوں نا تو میں تو اس کو سرفیس آپ قرآن ویلیو کو کہاں پڑھتی ہیں بھائی؟ آپ تو جو ہے ترجمے کو پڑھتی ہیں نا. قرآن کہاں پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں، لیکن میں صرف آپ کو ترجمے کو نہیں پڑھتی. I do go into like I try to ہاں at least ارے بھائی وہ کوئی ایک عربک کی آیت پیش ڈیپتھ کیے کو جس پر جاتی میں ہوں پھر غور مجھے کر فگر سکوں. آؤٹ. جی نہیں میری بیٹی میری بہن دیکھیے، کوئی ایک آیت پیش کیجیے جس پر میں بھی غور کر سکوں. ہو سکتا ہے میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گا. آپ جو کچھ بتا رہی ہیں میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. بھئی کوئی تو میں نے ایک آپ کو آیت ایک پیش کریں ایگزامپل تو اور دی ہے. بتائیے. میں آپ کو ابھی ایگزامپل تو دی ہے کہ وہ جو حضرت آدم کی نہیں برتھ آپ کی نے وہ. ارے جی نہیں میری بہن دیکھیں، آپ نے جو کچھ کہا یہ آپ کا کہنا ہے نا. اس ٹیکسٹ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن انکل آئی ڈو فیل یہ لائک آپ کہ کی own عربک personal so okay جو uncle آپ you're کی saying سچ that والا you جی know Arabic سچ والا or جی you've studied ایک Quran with منٹ this Arabic. میڈم میں یہ جاننا چاہ رہا کہ ڈیوائن بک ہونے کے لیے اب آپ اتنا سائنس کو پڑھی سمجھی ہیں، ہم کو بہت خوشی ہوئی، تو آپ کوئی ہاں سائنٹیفک نظریے سے اس کے ڈیوائن ہونے کی کوئی 1 2 3 ایسی باتیں بتائیے نا، تاکہ جو چلے ہم میں سے آپ کو چھوٹ گئی. پہلے تو ایک پوری ایک اپنی بات اگر مجھے جسٹ موقع ملے. انکل بار بار کہہ رہے ہیں کیا ہوا کچھ اسپیشل نہیں ہوا. سو what I'm trying to say is کہ فرسٹ آف آل اگر تو آپ نے قرآن کو پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت ڈیپتھ سے پڑھا یہ کیا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کا ایک آپ لفظ لے لیں ناٹ ایز اے مسلم، ٹھیک ہے، but say I'm just somebody studying in some university and I happen to stumble upon the Arabic language. میں یہ فگر آؤٹ کرتی ہوں اچھا اس لفظ کا ایک روٹ لفظ ہے اور اس روٹ لفظ کی جو ہے کہیں اور سے پیچھے سے اس کا کوئی اور میننگ نکل رہا ہے، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں اس ٹرانسلیشن کو ایز کبھی بھی نہیں لے سکتی. سو آئی نیور گو بائی دوز ٹرانسلیشنز دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. یا I'll read it but I'm noticing that every translation is differing from one thing to another. You know why? Because the people who've written the translations are also zooming into those Arabic words and they're very complicated. They have a whole history attached to their root meaning. اب لیکسیگون کا اس لیے یوز لوگ کرتے ہیں. دوسرا سوری ابھی آپ کہہ رہے تھے ہاں سائنٹیفک کچھ آپ کو ایویڈنس میں دوں. سو ہیئرز دا پرابلم، there's a problem with science. ٹھیک ہے. I've always argued that with my sister who's a scientist and I remember 10 years ago ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ سائنس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز آبزرویبل میجریبل اور وہ ہماری سینسز اس کو پک اپ نہیں کر سکتی تو دیٹ تھنگ گیٹس ریجیکٹڈ ان سائنس، رائٹ؟ بٹ ناؤ ٹل ویری ریسنٹلی اینڈ آئی ایم سو ہیپی دیٹ دس از ہیپننگ that physicists are figuring out کہ جب انہوں نے وہاں پر particle accelerator میں atoms کو توڑا ہے, they are figuring out, oh my God, there's something to our reality that we cannot explain with our scientific tools. I am so sorry, but the physicists are talking about revising those rules that they created 100 odd years ago. So when you are thinking, taking science and running with it, you have to realize our brain, our human reality, it can only pick up 5 senses. So are we saying that anything that exists beyond 5 senses doesn't exist? Because we've seen these kutte billiyan who are seeing something. میرا ڈاگ تھا, میں نے اس کو چھوڑ دیا وہاں پر پنجاب میں ایک گاؤں میں اپنے ماموں کے پاس.
that dog somehow figured out that 300 miles away I was coming over to visit my uncle. He didn't understand Urdu or Punjabi, which my uncle spoke. The dog went crazy that day and my uncle was saying कि तुम लोग आ रहे थे और वो पागल हो रहे अपने केज के अंदर, और द मिनट वी केम वो अपना तोड़ के केज बाहर आया है हमें रिसीव करने. आप मुझे बताएं कि साइंस उसकी उस फीलिंग को एक्सप्लेन कर सकेगी? ना वो टेस्टेबल है ना मेजरेबल है, वो somehow वो कुछ वो कोई टेलीपैथी है. It's some kind of a telepathy that I'm sorry, my five senses as a scientist, I can't even explain. So But I'm how really does happy that this major how, thing is taking place how in does it science. but sorry, how does it validates the Quran? You know, the fact that that science is not able to explain everything. So what my doesn't point to that is, what my point to that is that हम कुरान को, ये जो spiritual wisdom है, चाहे वो कुरान है, बाइबल है, टोरा है, बुद्धिस्ट की अपनी वो है, हिंदुओं की अपनी गीता है, मैं उन सारी चीज़ों को एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. और मैं ये फील करती हूँ कि उन बुक्स के अंदर कोई नॉलेज है. एंड बाय द वे आई एम नॉट एरोगेंट अबाउट इट एट ऑल. भैया आई एम कुरान नॉट में सेइंग क्या आई हैव नॉलेज है, ऑल मैं द यही तो आंसर्स. जानना चाह रहा हूँ ना मेरी बहन, कुरान तो में मैं क्या आपको बता नॉलेज रही हूँ, है, अगर आप मुझे एक क्या सेकंड है? दें, मैं आपको अपने पहले ये तो आर्ग्यूमेंट से आपकी दूसरे आर्ग्यूमेंट को हेल्प करूंगी आपको कन्विंस करने में, अगर आप मुझे चांस दें. तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमें एज अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को ओपन रखना चाहिए that there are wisdoms that have been passed down through prophets and written books that maybe we don't understand, just like science can't explain some of the unseen things. Now, there were humans who were having spiritual experiences that I cannot understand. I can't call them schizophrenic. I know that आप लोग probably कहेंगे हाँ वो तो schizophrenics को भी आवाजें आती हैं, उन्हें भी hallucinations होती हैं, हाँ उन नबी भी ऐसे ही होंगे. But I can't say that because he was a very normal operating human being in his life, or other prophets too. And now of course आप फिर कहेंगे maybe I don't know कि हमें नहीं पता वो लोग एग्जिस्ट भी करते थे या नहीं, किसी ने बस बुक शाया कर दी. बट यू नो व्हाट, आई हैव सीन humans go from black to white getting wisdom from those same books that you're saying have no divine विजडम है इस reality. किताब में, मैं अभी तक नहीं समझ पाया आपकी बातें मेरी बहन. इस किताब में विजडम आकर है क्या? कौन सा विजडम है? मुझे अंकल आप विजडम मेरे नजर सवाल का आती है, जवाब वो नहीं दे रहे देखने हैं. वाले के उस पे है. आप कह रहे हैं आप बैठते हैं, आपको चिड़ियों में फलां चीज नजर आती है, आपके हाँ मुंह से यही सब पोल्ट्री कुछ है, निकलती है, लेकिन इस कोई किताब में और क्या वो है, चिड़ियां मैं देखेगा यही उसे तो वो आपसे विजडम जानना नहीं चाह रहा हूँ नजर ना आएगी. मेरी बहन. इस किताब में क्या है, इस किताब में क्या है? मैं जब इस किताब को देखती हूँ तो मुझे उसमें बहुत ब्यूटी नजर आती है. मैं जब हजरत ईसा की स्टोरी पढ़ती अच्छा, हूँ, इसका मतलब बहुत अच्छी प्रिंटेड जो है, अच्छे बहुत अच्छी किताबत में होती है, इसलिए आपको अच्छी लगती है. मैं समझ नहीं पाया हूँ समझना. मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं अभी आपको एक स्टोरी का एग्जाम्पल दिया है. मैं जी कह कौन रही सी? हूँ कि मुझे उसके अंदर जब वो हजरत आदम की बर्थ है, फॉर इंस्टेंस, आई एम जस्ट गोइंग बैक टू दैट स्टोरी बिकॉज दैट वाज जस्ट समथिंग दैट आई वाज रिसेंटली वंडरिंग अबाउट एंड पॉन्डरिंग ओवर, कि उस हाँ स्टोरी के अंदर मुझे वो सरफेस स्टोरी तो नजर ही नहीं आती. मुझे उसके कौन अंदर सी कुछ स्टोरी? ऐसी डेप्थ नजर भाई आती है. भाई देखिए, किताब का लिखने वाला आदम के बारे में एक जगह तुराब कह रहा है, एक जगह तीन कह रहा है, एक जगह नुत्फा कह रहा है, एक जगह अलका कह रहा है, और फिर जो है ये सारी बातें, फिर उसके बाद सलसाल है मिन हमाइम मसनून, ये सारे अल्फाज को जब आप जोड़ते हैं आपको पता कुछ भी नहीं चल, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता ये आखिर कहना क्या चाह रहा. और आप कह रहे हैं कि पता नहीं सफेद जो अंकल, है, मुझे मैं तो जब भी उठाती हूँ तो मैं तो बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ. एंड आई गेस इट जस्ट बॉइल्स ठीक डाउन है, टू व्हाट मूव्स ठीक है, अस. कोई माउंटेन्स देख किताब के कहीं से से कहीं आप पहुंच जाते हैं है, इंटरनली, और किसी को वो सिर्फ सुनिए, माउंटेन्स नजर आती हैं. सो अच्छा जस्ट ठीक है, लाइक दैट, कोई कुरान देखता है कहता है ये क्या फजूल बुक है, ये तो कुछ भी नहीं है, और कोई कहीं किसी और स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता है. सो रियली आई एक्चुअली डोंट हैव नहीं एन भाई आंसर देखिए, फॉर योर असल में थिंग. होता क्या मालूम है, होता क्या है सचवाला मेरे साहब, मैं नजदीक थोड़ा सा बीच में आना चाहता हूँ. जी ये जी जो आप डिबेट कर रहे हैं ना मेरी बेटी से, ये नेवर एंडिंग ये स्टोरी है. नेवर एंडिंग ये डिबेट है बिकॉज ये इट्स ऑल सदियों से बेस्ड ऑन आवर प्राइवेट नहीं, मगर मसला क्या है, मैं असल आपको और चीज एक ये है बात कि बताता हूँ हमें यहाँ पर कि सचवाला हमारे साहब, यहाँ एक किताब होती है जिसका नाम है, मैं कुछ बहन से बात करना चाह रहा हूँ. इन्होंने 2 मरतबा आदम का नाम लिया लेकिन आगे बात नहीं करी. बहन, मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? सॉरी क्या? मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट? प्लीज गो अहेड. अच्छा, आपने आदम की जो नाम लिया लेकिन आगे बात कुछ भी नहीं करी. आपने खाली ये बोला कि आदम की स्टोरी पढ़ी मैंने और जीसस की स्टोरी पढ़ी, लेकिन आदम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया पढ़ा आपने? हाँ ऑफ पहला कोर्स. ह्यूमन था क्या वो? हाँ नहीं ठीक है, वो ऑफ कोर्स साइंटिफिक इंफॉर्मेशन तो उसके अंदर नहीं है,
लेकिन like I said, I feel मतलब जो बातें लिखी हैं कुरान में कि आदम को अल्लाह ताला ने किस तरह से बनाया, मट्टी से बनाया, फिर फरिश्ते को बोला पानी ले आओ, फिर उसको मिक्स किया, फिर उसके अंदर रूह फूंकी और उससे पूछा भी नहीं, आदम से पूछा भी नहीं और उसकी पसली से हवा बना दी। इस बात में कोई सेंस नजर आ रहा है आपको? पसली से हवा बना दी, आदम की पसली से हवा पैदा की। अच्छा यही अकीदा है ना। हाँ, तो ये बट तो आप कह रहे हैं कि what a ridiculous story, ऑफ कोर्स जब मैंने आपको छोड़ा था ना इस्लाम, तो फिर मैंने डार्विन देखना शुरू किया था, रिचर्ड डॉकिंस देखना शुरू किया था, ठीक है ना। तो फिर उस पर भी मुझे यकीन नहीं आया ना, तो मैंने क्या किया पर्सनली पता है, मैंने अपना डीएनए टेस्ट कराया था और मेरा डीएनए टेस्ट 98.5% मैच किससे कर रहा है पता है आपको? आप तो साइंस पढ़ी हुई है ना, चिंपैंजी that से woman in Africa. नो चिंपैंजी आप अपने डीएनए टेस्ट of course मैंने भी अपना डीएनए टेस्ट फिर हमारा कुरान कैसे सही होता है? इसमें इतने अनसाइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं, इतनी but ऐसी have you actually gone through 24andMe because our DNA test एक सेकंड मोरानी जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, so just I want to finish with one last point. Everybody's DNA is coming out of that one female, and I'm not calling her Hawa. I don't believe in that Amma Hawa type story. Everybody DNA is matched with that one woman coming out of the African Sahara, that area. Lucy. No, it's not Lucy. It's not Lucy. No, it's actually a complete Homo sapien woman who's a descendant of all mankind. आपको हर DNA testing लोग बता देंगे. It's something beyond religion, but they've all tested that there was one common ancestor, a female, जो उन्हें नहीं पता. It's not some hominid. It's actually a Homo sapien, जिससे हम सब का DNA वहां से चर्न कर रहे हैं. और मैं उसे हवा नहीं कह रही. हम सबका नहीं है. I was just laughing about it because I don't really believe in that Adam and Amma Hawa's tale. But I'm just saying that this is what scientists have found out. मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा एक मिनट. हम सबका नहीं है. अफ्रीका के बाहर जो लोग calling this a tale, then why this tale is in the Quran? So Quran is a book of tale. Is that what you're telling me? No, what I'm trying to tell you, uncle, is that this book has been made for people who can understand it with a very simple basic understanding that we find repulsive for a 1500 year ago man and a person living in the millennia to understand it in a different way. So that's why, you know, this book gets revived by these people. मुरानी साहब एक सेकंड, ये जो चीज है ये आप कह रही हैं, इसको सच मानने का या इसको एस्टैब्लिश करने का सोर्स क्या है आपके पास? आप जो कह रही हैं कोई सोर्स नहीं है. मैं आपको यही तो बता रही हूँ. मैं कह रही हूँ अंकल, आई डोंट थिंक आई कैन इवन हैव दिस डिस्कशन विद यू बिकॉज इट एक्चुअली जस्ट बॉइल्स डाउन टू बिलीव, राइट? कोई कहेगा इस कारपेट के नीचे कॉइन पड़ा हुआ है, कोई कहेगा नहीं इसके नीचे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ. आई एक्चुअली कैन गिव यू गाइस एनी आर्गुमेंट. आप ऐसा बोल रही हैं कुरान में अगर औरतों को, मर्द को पूरी इजाजत दी है औरतों को मारने का, तो ये क्या खुदा के अल्फाज हो सकते हैं कि औरत को मारो? So here's what I will say. I cannot judge the culture of Arabia from that period on. You know, the culture that we're practicing right now, I bet you 100%, 200 years from now, people will be laughing at some problems in our culture. And they'll say, I can't believe these humans used to do that. I cannot judge what was happening 1500 years ago. It was a different environment, a different place and time. This book says this book is relative judgment day, till the judgment day. So you must follow throughout your life. Well, I will follow it through my life, but you know what? My later generations, as this AI technology, people are talking about putting chips in the brain, they will have to revise their understanding of what this Quran says. They'll actually get something else out of it if they believe in the book. बहन, आप मेरी छोटी बहन जैसी बातें करती हैं ना, वो भी बिलीवर हैं, आपकी एज की हैं, एग्जैक्टली वैसी बोल रही हैं. हाँ चलो सही है. खुशी हो रही है सुन के. मैं अंकल ऑनेस्टली आपको कुछ भी नहीं कह सकती. With all due respect, I actually have nothing against you. I really respect the fact that you guys take this stuff very seriously. And that's why I love people like you. Because what you guys are saying is that, you know what, we are not comfortable with what we've been told. So I have a lot of respect for you guys. Please don't get me wrong. I know मैं ज़रा सी hyper और excited हो गई हूँ. I'm sorry if I've offended anybody. लेकिन मैं बहुत खुश होती हूँ जब लोग अपनी एग्जिस्टेंस के मतलब सवाल करते हैं.
جو بک انہیں تھما دی گئی ان کے کلچر میں, چاہے وہ بائبل تھی, تورا تھی, جو بھی تھا, اس کو کہتے ہیں یو نو آئی نیڈ ٹو لک ان دس, ہیو آئی بین فالوئنگ دا رائٹ ٹیکسٹ, سو آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار دیٹ. آپ کو پتا ہے جیسس کرائسٹ کون سی زبان بولتے تھے؟ آپ کو پتا ہے؟ ایک ہاں ایرمیک بولتے تھے. ایرامک. اچھا ایرامک بولتے ہیں, تو جو بائبل لکھی گئی ہے وہ کون سی زبان میں لکھی گئی ہے پتا ہے؟ مجھے بائبل کی ساری ہسٹری پتہ ہے کہ what happened to the Bible is میں written in English. The آپ first سے Bible wasn't even written in his time. سوال پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کون سی زبان میں لکھی گئی ہے بائبل پتا ہے آپ کو؟ بائبل ہر لینگویج میں اب تو چھپی ہوئی ہے, چائنا میں بھی ہے. بائبل کی بات کر رہا ہوں, اوریجنل, جس طرح اوریجنل مینوسکرپٹ. قرآن جو ہے وہ عربک میں لکھا ہے, اسی طرح Original Bible, because I know Bible was kind of not even collected in the way the Quran was, I think. میں آپ سے لینگویج پوچھ رہا ہوں, آپ کلیکشن کی باتیں کر رہی ہیں, لینگویج میں پہ پوچھ ہسٹری میں رہا جا ہوں. رہی ہوں نا, sorry, I'm just going through the history of Bible because it wasn't a very quick collection. It wasn't like. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, will not argue more. آپ کو بتا دیتا ہوں, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایرامک میں بات کرتے تھے, ان کی زبان ایرامک تھی, تو بائبل گریکس نے کیوں لکھی تھی؟ گریکوں نے لکھی تھی یہ بائبل. حضرت عیسیٰ کے ٹائم میں ان کی sayings were kind of like collected over the centuries by his followers who left him and moved towards Europe, slowly moving, passing through یہاں Turkey پر into میں ایک Europe. بات جو ہے کہہ کر کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیے, جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کا مسلمان جسے نبی کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن میں 4 بار لفظ محمد آیا ہے, لیکن اس لفظ محمد کا قرآن سے کوئی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ خود قرآن کے کسی بھی ٹیکسٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ محمد کو الکتاب یا القرآن یا وحی یا آیات بینات یا کوئی معجزہ دیا گیا. قرآن اس بات سے پوری طرح سے خالی پڑا ہے. دنیا کا کوئی بھی اسکالر یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ واقعی اس نبی کو دیا گیا جسے دنیا مانتی ہے. قرآن کا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا نام محمد بتایا گیا. آپ کو سمجھ آئی سچوالا جی؟ بہن جتنی ساری باتیں کہہ رہی ہیں وہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہے. وہ جی میں ان کے ریسپیکٹ کرتا ہوں, تو یقیناً وہ میری بہن ہے, میری بیٹی ہیں, بہرحال یہ ساری باتیں وہ جو آپ نے شعر کہا جی تو وہ محدود کر رہی ہیں اس بات کو قرآن سے جوڑ کے. ظاہر بات ہے. دیکھیں جتنی باتیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا نا, جو کچھ کہوں تو اصل میں میں نہیں ہوں بلکہ انسان کی بات کر رہا ہوں. انسان نے جو کچھ کہا, جو کچھ لکھا, جو کچھ بتایا, وہ سب کچھ لمیٹڈ ہے. اس میں اپنے آپ کو نہ کھوجو. اگر واقعی اسے تلاش کرنا ہے تو کتابوں سے باہر جاؤ, آؤٹ آف دی باکس جاؤ. یہ عقیدے, یہ ہم پر جو ہے جو تھوپے گئے عقیدے, یہ کتابیں, یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بھی تعلق نہیں ہے. سچوالا صاحب, سب سے زیادہ مجھے ڈس اپوائنٹنگ بہن کی یہ بات لگی کہ آپ کہہ رہی تھیں کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. میں نے 19 سال کی عمر میں جب ان کے بارے میں پڑھا, اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن اسلامی تاریخ, اسلامی عقائد کا حصہ ہے وہ. جب میں نے سیرت پڑھی 19 سال کی عمر میں, آئی واز لکی انف, کسی نے مجھے دے دی تھی, تو میرا پورا جو تھا ایمان ختم ہو گیا. وہ آدمی کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی زمانے کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے اچھا آدمی نہیں تھا. میں اس نتیجے پہ پہنچا. تو آپ نے جو یہ بات کہی کہ بہت ایک نارمل انسان تھے اور اچھے انسان تھے, اس پہ دوبارہ غور کریے گا, میری درخواست ہے آپ سے. میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں. شکریہ. جی پوری بایوگرافی دیکھیے ایک بار, بو علی سینا کی کتاب بھی دیکھیے, انڈرسٹینڈنگ محمد. جی ہسٹورین سے جو ہماری جو ہے ہماری بیٹی, ہماری بہن کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں, اور جو ہے یقیناً ہمارے طاہر علی صاحب محترم جو ہے ہمارے دوست ہیں. بہرحال طاہر بھائی بہت شکریہ, آپ نے ایک بہت واقعی ایک بہت دلچسپ جو ہے آج ہم کو موقع ملا کہ جو ہے آپ کی صاحبزادی سے ہمیں گفتگو کرنے کا موقع ملا. ہم جو ہے اس کو خوشگوار I had a very good time discussing everything with you. بہت اچھا لگا, آپ تشریف لائیں, اور ہم سب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں.
بہت احترام آپ بالکل کا. بالکل اصل میں بہت ہونا بھی شکریہ یہ چاہیے طاہر بھائی، سچوالا صاحب کہ بہت ہم شکریہ. ایک دوسرے کے ایک آخری اختلاف کی point. وجہ سے بھی ایک دوسرے کی ہاں رسپیکٹ کریں. بٹ انکل میرا صرف ایک یہ ذرا سا اوپینین میں آپ کو دینا چاہوں گی کہ آپ کبھی آئی نو یو سیڈ کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایکچولی قرآن میں ڈویلو کیا تھا، لیکن میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہی کہوں گی کبھی کوئی دروازہ انسان کو نا نالج کا اپنے اوپر بند نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ از دا بیوٹی آف آر ہیومن برین دیٹ وی شوڈ آلویز آسک کوشچنز اینڈ آلویز ٹرائی ٹو سیک آنسرز اینڈ دیٹ از واٹ میکس اس ہیومن اینڈ الائیو اینڈ ہیپی پیپل. So جی never بہت close شکریہ any میری doors. بہن، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، شکریہ. بہت جی شکریہ. ہم شکریہ، سب thank آپ you. کا بہت احترام کرتے ہیں، بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. آپ تشریف لائیں، بڑا اچھا لگا.